ڈرامہ سیریل دل نادان میں بالآخر تانیہ جو چاہتی ہے وہ ہو ہی جاتا ہے۔ تانیہ چاہتی بھی یہی تھی کہ اس بچے سے چھٹکارا حاصل کر لے اور کسی بھی انسان کو پتہ بھی نہ چلے اس کی پریگنینسی کے بارے میں۔ اس کا پاؤں بائی چانس سلپ ہوتا ہے۔ ایمرجنسی میں سب لوگ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈاکٹر دردانہ اور نگار بیگم کی موجودگی میں اور جنید کے بھی سامنے جب بتاتی ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا پائے۔ جنید تو حیران ہو کے اپنی ماں کی طرف بھی دیکھتا ہے اور پھر اپنی ساس کی طرف بھی دیکھتا ہے کہ کیا ان لوگوں میں سے پہلے کسی کو معلوم تھا میرا بچہ ہونے والا ہے۔ دردانہ تو اپنی آنکھیں چھپا لیتی ہے، ان دونوں کا سامنا نہیں کر پاتی، لیکن تانیہ جھوٹ موٹ کے آنسو بہانا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ سب کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اسی لیے فی الحال یہ خبر چھپا کے رکھی تھی، اور سب کے سامنے تو رو رو کے ایسے ڈرامہ کرتی ہے جیسے اسے ہی سب سے زیادہ تکلیف ہو اس بچے کے جانے کی۔ لیکن دل میں تانیہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اس کا کام یوں خود بخود ہی ہو گیا۔ تانیہ جنید کے گلے لگ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں یہ خبر اس طرح تمہیں بالکل سنانا نہیں چاہتی تھی، میں تو چاہتی تھی کہ کوئی بڑا سا فنکشن پلان کروں گی اور پھر تمہیں یہ خبر سناؤں گی کہ ہم لوگ بھی ماں باپ بننے والے ہیں۔ جنید دل میں سوچتا ہے کہ میں نے کچھ ٹائم پہلے تو جب تانیہ سے پوچھا تھا کہ میں بھی اپنی فیملی ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں، تب تو تانیہ کا ریئیکشن کچھ اور ہی تھا۔ تانیہ نے تو جنید کو صاف ہی کہہ دیا تھا کہ میں بچے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے شک رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے قریب بالکل نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے بچے کی بھی ضرورت پڑ جائے، بلکہ یہ تو ایک کھوکھلا رشتہ ہے۔ تانیہ کو تو یہی لگتا ہے کہ یہ بچہ کھو جانے کے بعد اس کے لیے زاویہ کو حاصل کرنا آسان ہو جائے گا، اسی لیے تانیہ جنید سے کہتی ہے کہ جب ہمارا رشتہ ہی کسی بھی لمحے ختم ہو سکتا ہے تو کیوں بلا وجہ ہم بچہ پلان کریں۔ میں تو یہ بے وقوفی کبھی کرنے والی نہیں ہوں۔ جیسا ہمارا ریلیشن ہے ایسے میں اگر ہمارا بیبی ہو گیا تو اس کی زندگی تو ادھوری ہی رہ جائے گی، بلا وجہ کسی بچے کو اس دنیا میں لا کے اس کی زندگی کیوں خراب کریں۔ اب جنید تو عجیب کشمکش میں ہوتا ہے کہ کس بات پہ یقین کرے، وہ جو سلپ ہونے سے پہلے تانیہ جنید سے کر رہی تھی یا جو اب اس کے ساتھ گلے لگ کے باتیں کر رہی ہے۔ لیکن بیچارہ جنید جو کہ ویسے ہی بہت زیادہ نرم دل ہے، تانیہ چاہے اس سے محبت نہیں کرتی لیکن جنید تو شادی کے بعد سے تانیہ سے محبت بھی کرنے لگا ہے اور اسے تانیہ سے ہمدردی بھی ہے، تو اس سے تانیہ کے یہ آنسو دیکھے نہیں جاتے۔ ادھر تانیہ کی ماں اس کے یہ مگرمچھ کے آنسو دیکھ کے دل میں سوچتی ہے کہ تانیہ اپنے ساتھ کتنا غلط کر رہی ہے، اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہے۔ جنید کتنی محبت کرتا ہے تانیہ سے اور تانیہ جنید کو ہی دھوکہ دے رہی ہے۔ اتنا مخلص ہسبینڈ تو اس کو مل بھی نہیں سکتا اور یہ ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہے جو کہ اس کا کبھی نہیں ہو سکتا، جسے دھوکے سے حاصل کر بھی لے گی تو کبھی بھی اس کی محبت حاصل نہیں کر پائے گی۔ تانیہ کی ماں کو یاد آتا ہے کہ یہی غلطیاں تو میں نے بھی جوانی میں کی تھیں اور میری بیٹی بالکل میرے نقش قدم پہ ہی چل رہی ہے، اور سوچتی ہے کہ میرے ہاتھ آخر کیا آیا سوائے پچھتاوے کے۔ اسے لگتا ہے کہ اپنے مخلص ہسبینڈ کی بے وفائی کرنے کے بعد میں اپنی اکلوتی بیٹی کی پرورش بھی ٹھیک سے کر نہیں پائی۔ بیجا لاڈ پیار سے اور اس کی ہر جائز ناجائز خواہشیں پوری کرتے کرتے میں نے اسے اتنا ضدی اور ہٹ دھرمی بنا دیا ہے کہ اب اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، بس جو چاہیے ہے تو وہی چاہیے ہے، کسی بھی قیمت پہ اس چیز کو حاصل کرنا ہی ہے۔ اور پھر چیزوں کی حد تک تو ٹھیک تھا، اب کسی انسان کے پیچھے یوں اپنی زندگی خراب کر لینا۔ تانیہ کی ماں کا دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ میری بیٹی تو اب میرے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، اسے جتنا بھی سمجھاؤں اسے میری بات بالکل سمجھ آنے والی نہیں۔ دردانہ کے پاس وقت بھی تو بہت کم رہا ہے، ڈاکٹرز پہلے ہی جواب دے چکے ہیں کہ کینسر پورے جسم میں پھیل چکا ہے اور اس کے پاس زندگی میں زیادہ مہلت باقی نہیں رہی، لیکن دردانہ یہی چاہتی ہے کہ مرنے سے پہلے کچھ بھی کر کے میں تانیہ کی زندگی کو سنوار دوں اور اسے اس طرح زندگی بھر کا پچھتاوا لینے والی زندگی کے لیے کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے سے بچا لوں۔ جنید جیسے سنسیئر ہسبینڈ کو دل سے اپنا لے اور اپنی زندگی کو سنوار لے، نہ کہ میری طرح بڑھاپے میں سوائے پچھتاوے کے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور اکیلی ہی ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر جائے ایک دن۔
فی الحال تو وہ جنید کے ساتھ چلی ہی جاتی ہے کیونکہ جنید کے ساتھ رہنا اس کی مجبوری ہے۔ ایک یہی تو راستہ ہے کہ وہ زاویار سے نزدیک رہ سکتی ہے اور زاویار کو اس کی بیوی سے دور بھی کر سکتی ہے۔ اس بار تو تانیہ کے ارادے پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ درِ نایاب اور جنید کے درمیان تعلق ہونے پہ سب کو شک میں ڈالنا چاہتی ہے اور یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ جس طرح جنید درِ نایاب کے آگے پیچھے پھرتا ہے، مجھے تو شک ہے کہ یہ بچہ بھی شاید زاویار کا نہیں بلکہ جنید کا ہی ہے۔ جنید کو تانیہ کی یہ سوچ جان کے بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ تانیہ اتنی گھٹیا بات بھی سوچ سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، اور تانیہ اسے کہہ دیتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اپنا منہ بند رکھوں اور یہ بات کسی اور کو نہ بتاؤں تو بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھے ڈیورس دے دو۔ دوسری طرف درِ نایاب چاہتی ہے کہ زاویار خود ہی رضیہ ماسی سے بات کرے، اور جو باتیں رضیہ نے اس کو بتائی ہیں کہ جمیلہ جو کچھ بھی کرتی ہے وہ نگار بیگم کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا ہے، یہ سب باتیں زاویار بھی اس سے پوچھے، لیکن زاویار تو اس کو چپ کروا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آفس کے کام سنبھالوں یا گھر کی سیاست کو دیکھوں۔ لیکن درِ نایاب کو تو یہی خطرہ پڑ گیا ہے کہ اگر نگار بیگم مجھے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر پائی ہیں اور مجھے اس گھر سے نکالنے کے لیے اور بےعزت کروانے کے لیے اتنا کچھ کر سکتی ہیں تو وہ یقیناً میرے بچے کے نقصان کے لیے بھی کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ لیکن زاویار کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ اگر تمہیں ان لوگوں سے ڈر ہے تو تم خود ہی میری ماں سے بھی، جمیلہ سے بھی اور تانیہ سے بھی دور رہو اور زیادہ کسی سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن بیچاری درِ نایاب آخر کیسے سمجھائے کہ میں ان سے دور کیسے رہ سکتی ہوں اس گھر میں؟ وہ تو 24 گھنٹے میرے پیچھے لگی رہتی ہیں اور کوئی نہ کوئی سازشیں پلان کرتی رہتی ہیں۔ لیکن زاویار بھی اس کی باتوں سے چڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پتہ نہیں تم ہمیشہ اتنی بحث کیوں کرنے لگ گئی ہو، جب میں نے تمہیں مشورہ بھی دے دیا ہے تو چپ کر جاؤ اور ویسا ہی کرو۔ درِ نایاب خود کو بہت زیادہ بے بس محسوس کرتی ہے کہ آخر اب کسے اور کیسے بتائے اور اپنے بچے کو اس گھر میں کیسے محفوظ رکھ پائے۔ ادھر تانیہ ہاتھ دھو کے اب درِ نایاب کے بچے کے پیچھے پڑ گئی ہے اور یہی چاہتی ہے کہ جس طرح اس نے اپنا بچہ کھو دیا ہے، درِ نایاب بھی اب اس بچے کو کھو دے، کیونکہ اگر یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا تو پھر تو زاویار کبھی بھی درِ نایاب کو چھوڑنے والا نہیں۔ وہ ابھی ہی درِ نایاب سے اتنی محبت کرتا ہے اور اگر بچہ بھی ہو گیا تو پھر تو ان دونوں کے درمیان مزید تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ تانیہ تو گولیاں لے کے جمیلہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جمیلہ بھی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے آخر۔ تانیہ کہتی ہے کہ یہ سب گولیاں تم نے کسی جوس یا کھانے میں ملا کے درِ نایاب کو پلانی ہے۔ جمیلہ لیکن پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ دادی نے تو پہلے ہی اسے دھمکی دے دی ہے کہ اب اگر تم نے درِ نایاب کے ساتھ کچھ بھی برا کرنے کی کوشش کی تو اس جاب سے میں تمہیں نکال دوں گی، اور جمیلہ کو اس نوکری کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے وہ دادی کو خفا کرنا نہیں چاہتی۔ تانیہ جب دیکھتی ہے کہ جمیلہ جاب کھونے کے ڈر سے یہ بات نہیں مان رہی تو وہ بہت بڑی رقم جمیلہ کو آفر کرتی ہے۔ اب کیا جمیلہ پیسوں کے لالچ میں یہ کام بھی کر دے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔